اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو، 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو ایک اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اڑتے، سنیے، رات میں اڑتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔ یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں۔ کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔ پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے۔ پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے، چپکے سے دیکھیں کہ کون ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا، رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہے آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں، ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابوبکر صدیق۔
کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائیو ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی، ایسے اڑایا اور اڑ گئی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا۔ یہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمان کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا بلکہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے لوگوں، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر جاتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، پہاڑ کے برابر جانا کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو۔ ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اب میں مثال دوں گا، ذرا سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک طرف پریشانی کا راستہ، مصیبت کا راستہ، اور دوسری طرف گناہ کا راستہ۔ کوئی کام کرنے میں پریشانی ہے اور اس کام کو نہ کرنے میں عیش و آرام ہے لیکن گناہ ہے، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور ان کے بھائیوں نے برگلا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہکا لیا، اے ہمارے ابو، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جنگل میں، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، دوڑے گا، آپ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہر وقت، ہمارے ساتھ بھی تو اس کو مار بھیجیے، ذرا سیر و تفریح کرے، چلے پھرے، گھومے، ٹہل کر دیکھے۔ اور باپ نے بہت منع کیا لیکن بیٹوں نے منا لیا، اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا، خیال رکھنا یوسف کا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو۔ اور جب یہ لوگ جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں
تو اب صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو کیا کریں. پھر ایک حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے. یوسف کو ہم ایک ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کوئی آئے گا اور اٹھا کر یوسف علیہ السلام یوسف کو لے جائے گا، پھر وہ اپنے یہاں پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا. ہمیں کیا مطلب، ہم سے تو ایک مصیبت چل جائے گی. ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ یعقوب یوسف سے محبت کرتے ہیں اور وہ جگہ ہمیں اپنے دل میں نہیں دیتے جو یوسف کا مقام ہے. پھر ان لوگوں نے عزم مصمم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا اور روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، ان کا کرتا اتار لیا اور ایک بکری کو ذبح کر کے بکری کا جھوٹا خون، بکری کا خون اس قمیض میں لگا کر لے آئے. اور جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا آبانا، اے ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. اے ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے. نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ بھاگ میں لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا. ہم لوگ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا. اے ہمارے ابو، آپ ہماری بات پر ایمان کیوں لائیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، ہم سچ بول رہے ہیں پھر بھی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا. اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی یعقوب علیہ السلام سے. ادھر ایک قافلہ آیا، سنیے، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پیاس لگی تو کنویں کے پاس چلا گیا. اس نے ڈول ڈالا، ڈول، اور اس یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے. اس نے جب کھینچا تو ڈول بھاری لگا. اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے یوسف. اس نے قافلے والوں کو خوشخبری سنائی، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری سنو، یہ تو ایک بچہ پڑا ہے، یہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. بچہ، بڑا خوبصورت بچہ یہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے. نکالا، مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں اس بچے کو بیچ دیا گیا. اور جانتے ہو، اتنا خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں موجود، لیکن اس خوبصورت بچے کی قیمت بھی کیا لگی مصر کے بازار میں، جانتے ہو؟ ان کو پیسہ چاہیے تھا. کہتے نہیں کہ کوئی چوری کا مال ہو یا ایسا کوئی مال ہو تو آدمی جلدی ہٹاتا ہے. کبھی کبھی 20,000 کا موبائل 2,000 میں دے کے چلا جاتا ہے کہ جلدی ہٹے، جلدی سے نکلے اور پکڑا جائے تو دوسرا پکڑا جائے، ہم نہ پکڑے جائیں. ایسی انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف ہمیں ملے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیا جائے. اور مصر کے بازار میں جب بولی لگی تو جانتے ہو بہت کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. قرآن کے الفاظ دیکھو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے چند سکوں میں یوسف کو بیچ دیا، چند ٹکوں میں، چند کھوٹے سکوں میں یوسف کو بیچ دیا. لو، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے مہمان بنے. دھیرے دھیرے بادشاہ مصر کے پاس پہنچے. بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بچہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرو، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں.
دیکھو اس کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو. اور بادشاہ مصر کے گھر میں یوسف کی پرورش ہونے لگی. دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے اور ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے. یہاں خوبصورتی اپنی قیامت برپا کر رہی تھی اور یہاں یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. اور ادھر بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہچکولے لینے لگا. وہ اس غلام پر، یوسف علیہ السلام پر اندر ہی اندر دل و جان سے فریفتہ تھی، دل و جان سے قربان تھی. دھیرے دھیرے یہ چرچا مصر کی عورتوں میں ہونے لگا. اور مصر کی عورتیں اور عورتوں میں کسی بات کا چرچا بہت جلدی ہوتا ہے. کوئی بھی بات ہو اگر آپ کو بہت جلدی پھیلانا ہو تو بس 2-4 عورتوں میں پھیلا دو، شام تک ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں آٹومیٹک پھیل جائے گی. یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی. او بادشاہ کی بیوی، اوہو اپنے غلام پہ مرتی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی ہے، اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرتی ہے. بادشاہ مصر کی بیوی کے چرچے جب مصر کی عورتوں میں ہونے لگے تو اس عورت نے، یعنی بادشاہ کی بیوی نے ساری عورتوں کو دعوت دے دی. غور کیجئے، ساری عورتوں کو دعوت دے دی، سب کے سامنے پھل رکھ دیے، سب کو چھریاں دے دی. اور جب وہ پھلوں کو کاٹنے لگی تو اس عورت نے بادشاہ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اپنی مالکن کی بات ماننا پڑے گی. یوسف علیہ السلام اپنے مالک کی بیوی کی بات مانتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی تھی، بجائے پھل کاٹنے کی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہوں نے اپنے اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا لی، اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. اور جب یوسف پر نظر پڑی تو چیخ پڑی، مَا هَذَا بَشَرٌ ان هذا الا ملک کریم. یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ تو ایک معزز اور مکرم فرشتہ نظر آتا ہے، یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف بادشاہ کی بیوی فریفتہ تھی یوسف پر، اب مصر کی ساری عورتوں نے دل دے بیٹھا یوسف. ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف ہمارے ہو جائیں، یوسف ہمارے ہو جائیں. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا تم نے، اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کو میں نے بہت بہکایا، اپنی طرف مائل کیا، لیکن یہ بچا رہا. اور پھر یوسف کے سامنے دھمکی دیتی ہے بادشاہ کی بیوی، اے عورتوں، اے مصر والیوں سنو، اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی، میری خواہش پوری نہیں کی، میں اس سے جو چیز چاہتی ہوں، اگر میرا مطالبہ اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس غلام نے اگر پورا نہیں کیا تو یہ جیل میں سڑے گا یا سخت سے سخت سزا میں اس کو دلاؤں گی، سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑے گا. اب یوسف علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس 2 ہی راستے تھے. ایک راستہ تو یہ تھا مصیبت کا، اس عورت کی بات نہ مانیں اور جیل میں چلے جائیں، یہ مصیبت کا راستہ تھا. میں نے کہا نا، مومن کے لیے اگر ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، معصیت کا، تو مومن
मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है लेकिन गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। या बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि बादशाह की बीवी की बात मान लें और जो वो कह रही है उसकी मर्जी को पूरा कर दें। अगर ऐसा कर लेते, बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी। बादशाह की बीवी उनको बचाती भी, बादशाह की बीवी उनका ख्याल भी रखती, बादशाह की बीवी उनको तन्हाई का मौका भी देती, बादशाह की बीवी उनकी इज्जत और तकरीम भी करती, बादशाह की बीवी उनको अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत भी करती, सब कुछ करती और जो वो चाहते वो उनको मिलता रहता। लेकिन ये रास्ता गुनाह का रास्ता था, ये रास्ता मासियत का रास्ता था। अब दूसरा रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो औरत कह रही है मैं जेल में डलवा दूंगी, मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता पसंद कर लिया और नजरें आसमान पे डाली और फरमाया इलाहल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, बादशाह मिस्र की बीवी ने ये ठान लिया है कि मैं उसके साथ गलत काम करूं और वो ये भी कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और बादशाह मिस्र की बीवी मुझे चाह रही है। इस काम के करने से बेहतर और ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से मेरी हिफाजत न की। ये औरत की चालें कितनी खतरनाक होती हैं। आपको अपने घर में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा कर बुला भी लेंगी और आपको फंसवा भी देंगी।